بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم وقال تعالى والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الأضحية یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم فما لنا فيها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بكل شعرة حسنة او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم سامعین، آج بروز جمعہ 28 ذی القعدۃ الحرام ہجری 1442 چل رہا ہے. یہ ایام ذی القعدہ کے بالکل آخر کے ہیں اور 1 2 3 دنوں کے اندر وہ مبارک مہینہ، وہ معظم مہینہ، وہ برگزیدہ دن اور وہ پیاری پیاری سنہری راتیں ہمارے لیے بالکل قریب آ کھڑی ہیں. بہتر ہوگا کہ اس عشرہ کاملہ اور عشرہ عظمہ کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں ضروری کہہ دی جائیں. اصل میں یاد رکھیے کہ ہر جمعہ کی نشست کا انعقاد ہمارے یہاں اصلاح کے تعلق سے ہے. آج عید الاضحیٰ، بقرعید اور ذی الحجۃ الحرام کی مبارک دن اور راتیں آ رہی ہیں، اس لیے اصلاح کے تعلق ہی سے اس میں عنوان بہت بڑی عبادت جو قربانی کی ہے وہ ہماری صحیح کیسے ہو، پوری کیسے ہو، مکمل کیسے ہو اور خدا کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہو، اسی کو انشاءاللہ زیادہ ہم کہتے رہیں گے. لیکن آج جو چنگاری خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سرور کائنات، ہدی عالم، رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم کو جو قربانی کی سعادت ملی ہے، آج میں اس کے متعلق اس کا عشق آپ کے سینوں میں ہوں کچھ بھڑکانا چاہتا ہوں تاکہ قلب کی یہ عشق مضبوط ہو جائے اور وہ قربانی کی عبادتیں آسانی کے ساتھ ہماری گزر جائیں. اللہ کے پیارے قرآن نے فرما دیا والفجر ولیال عشر، پروردگار عالم قسم کھاتے ہیں
10 दिनों की और 10 रातों की मुफस्सिरीन की जमात ने इसकी तशरीह की है कि परवरदिगार ने कौन से 10 दिनों की और कौन से 10 रातों की कसम खाई। मशहूर कौल के मुताबिक ये ज़िलहिज्जतुल हराम के 10 दिन हैं और ज़िलहिज्जतुल हराम की 10 रातें हैं। ऐसे मुबारक दिन हैं ये। वल फज्र, कसम खाता हूं मैं फजर के वक्त की। ये फजर के वक्त से मुराद ज़िलहिज्जा के मुबारक दिन है और उसके सुबह का वक्त है। ये ऐसी सातें हैं इस दिन के अंदर जो सुबह के तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब के वक्त के अंदर जो हमारे आमाल गुजरते हैं, नेकियां हम करते हैं, भलाइयों के तरफ दौड़ते हैं। आशिकीन की और हाजिरीन की और सामईन की जमात, दिल के कानों से सुनिए। मेरे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, परवरदिगार आलम के नजदीक 12 महीनों के जितने भी दिन हैं, इन दिनों के अलावा जो ज़िलहिज्जा के 10 दिन आते हैं उसमें जो इबादत की जाती है उसका मुकाबला 12 महीनों के कोई दिनों की इबादत और नेकी नहीं कर सकती। इन 10 दिनों के अंदर एक मर्तबा अल्लाह को दिल से अल्लाह कहना और दिनों के 1000 मर्तबा अल्लाह कहना, इस एक अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता। एक सदका दे दिया, एक खैरात कर दी, एक अच्छी बात बता दी, एक सच्ची पक्की गुनाह से आपने तौबा कर दी। ये ऐसे मुबारक दिन हैं जो करीब ही आने वाले हैं, 1-2 दिनों में शुरुआत होने वाले हैं। क्या बड़ी इबादत है, क्या बड़ी चीज सरकार ने फरमाई। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने जो कसम खाई इसके दिनों और रातों की, बस काफी था इसके मुबारक होने के लिए, कम ही था। इसकी कोई और फजीलत वैसे नहीं बयान की जाती, लेकिन आका ने करम फरमा दिया। सरकार ने उसी कसम को जरा खोल कर मसले को आसान कर दिया। तशफ़ी हो गई, इत्मीनान हो गया। मुझे याद आ गया गारे यार की वो बात। अबू बकर ने भी यही सवाल मेरे मुस्तफा को किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुशरिक लोग, अबू जहल के चेले और पुलिस सिर्फ इस सुराख में से अपने मुंडी को अंदर डालेंगे तो मैं और आप नजर आएंगे, मुझे मेरी फिक्र नहीं, आपका क्या होगा। सरकार ने जो पहले जवाब दिया यही जवाब दिया था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर फिक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर ने फिर सवाल किया। मेरे ख्याल में अबू बकर का सवाल नहीं था। कुर्ब कयामत के जमाने में एक जमाना 14वीं सदी का चालू होगा, ईमान वालों को तशवीश होगी, ये कैसे, वो कैसे, ये अगर, वो मगर। तो हमारे तशफ़ी के लिए अबू बकर ने सवाल किया, हमको सुकून हो गया जब अबू बकर ने सवाल कर दिया। तुमको मेरे कहने पर सुकून नहीं हो रहा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जात पर, आपकी मोहब्बत पर, आपके इश्क में सारा कुर्बान करके ये मेरा ईमान चमकदार बना है, तो फिर मैं क्यों ना मानूंगा आपको। 5वें आसमानों से जिब्राइल ने मेरी सदाकत की, सिद्दीक का डंका बचाते हुए आप पर वही उतारी है, फिर मैं क्यों नहीं मानूंगा। सिर्फ मेरे दिल में जरा इत्मीनान हो जाए, हम कैसे बचेंगे यहाँ से।
कैसे बचेंगे? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। पहले तो पहाड़ी के ऊपर मैंने सुराख के अंदर जाकर के पूरा साफ क्लियर कर दिया, और वो सुराखों को मैंने बंद कर दिया है, पूरा के पूरा झाड़ू मार करके क्लियर कर दिया है। वो रहेंगे, मुझे अपनी नहीं आपका क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत का एक अदना सा करिश्मा। आका ने कहा, सिद्दीक तू इत्मीनान चाहता है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में इस बात को लिखा हुआ है, अजीब तरीके से लिखा है, मैं समेट करके आपको सिर्फ चीटा दे देता हूँ। सिद्दीक तुझे इत्मीनान नहीं होता, जरा पीठ के पीछे देख। सिद्दीक ने ऐसे मुंह मोड़ लिया और देखा तो क्या देख रहे हैं सिद्दीक के छांटे मारता हुआ समंदर पानी की तुगयानी और टकरे मार रहा है, और एक रस्सी से कश्ती बंधी है, बस वही सुराख के अंदर। सिद्दीक ये आ जाएंगे तो हम रस्सी खोल करके कश्ती में सवार होकर समंदर से दूर चले जाएंगे। सिद्दीक कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक को इत्मीनान हो गया, इत्मीनान हो गया। सिद्दीक को जैसे इत्मीनान हो गया, खुदा के कसम खाने के बाद इन 10 रातों की और 10 दिनों की क्या कमी थी फिर कि इसकी फजीलत और बयान कर दी जाती। लेकिन आका पर कुर्बान जाइए, शफीक पैगंबर पर, मेहरबान पैगंबर पर आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, मगर आया न कोई रहमत आलम बनकर। फरमाया, ऐ ईमान वालों की जमात, ऐ मोमिनीन और मोमिनात की जमात, ऐ मुस्लिमीन और मुस्लिमात की जमात, ऐ गुनहगारों की जमात, दौड़ो, तैयार हो जाओ, जल्दी करो, अपने आप को फारिग करो, ऐसा मौसम आ रहा है। एक नेकी इसके गैर दिनों के अंदर, 12 महीने के अंदर इसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो नेकी नमाज की हो, रोजे की हो, सदके की हो, नवाफिल की हो, तिलावत की हो, सदकात की हो, खैरात की हो, सुलूक की हो, बर्ताव की हो, एहतराम की हो, खिदमत की हो, कोई भी नेकी हो। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। परवरदिगार आलम से मैं दुआ करता हूँ, इसी माह मुबारक के सदक़े तुफैल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जूती मुबारक के तुफैल मैं दुआ करता हूँ, परवरदिगार इन 10 दिनों की अजमत और कदरदानी के साथ कसरत से इताअत और इबादत करने की और मासियात से इज्तिनाब की खुदा ही हम तमामों को तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों और अजीजों, ये तो मैंने फजीलत सिर्फ वो इश्क को भड़काने के लिए की है, वरना मेरा तो मामला ऐसा आप जानते हैं, ज्यादातर कानून, ज्यादातर इस्लाह अमल, ज्यादातर हमारे जो इबादतें, हमारे मामलात और मुआशरत जो बिगाड़ आ गया है, खराबी आ गई है, 2 किस्म की, एक तो इबादतों की खराबी, एक तो मामलात और मुआशरत की खराबी। खराबी को दूर कीजिए, बाद में आप फिक्र भलाई की और अच्छाई कीजिए। ये मेरा नुक्ता याद रखिए, पहले आप खराबी पर तवज्जो डालिए, गलती पर तवज्जो डालिए, आप गुनाहों पर ध्यान कीजिए, मासियात को देख लीजिए, अरे ईमान के इस जुमले को देख लीजिए, कलमे तैयबा के हुर्फों को देख लीजिए। इकरार बाद में है, इनकार पहले है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहले कहा नहीं, क्या नहीं? अरे नहीं कोई माबूद, पहले बोल। अल्लाह है बाद में बोल, अल्लाह के सिवा बाद में बोल, लेकिन अल्लाह के साथ कोई नहीं माबूद, पहले बोल। ये जुमला हमको बोल रहा है, इबादतों के अंदर खराबी को पहले देखो, और खराबी जब आ जाती है तो फिर इबादत का मामला उल्टा हो जाता है।
کیسے الٹا ہو جاتا ہے، عبادت خراب ہو جاتی ہے، بھلائی کے بدلے برائیاں ملتی ہے، اللہ کا غصہ آ جاتا ہے، اور مدار نجات کیا ہو جاتی ہے، وبال جان بن جاتی ہے۔ اس لیے اس حیثیت سے وہی قانون قربانی کی عبادت بہت اونچی ہے نا۔ انشاءاللہ 2 روز کے بعد اس کا معاملہ چالو ہوگا۔ اس کو بول دیتا ہوں، مجھے بات یاد آگے پھر رہ نہ جائے۔ آج 28 ہے اسلامی قمری تاریخ، اور کل شنیچر بروز 29 تاریخ ہوگی۔ بارہا میں نے کہا ہے اور کہتا رہوں گا، اس لیے کہ ماہر کسان جب مارکیٹ کے اندر سبزی اور بھاجی اور گھاس پھوس بیچنے کے لیے لاتا ہے، تو جب وہ کاٹتا ہے نا، تو وہ پانی میں دھو کر ہی بنڈل اور بڑا بڑا گٹھا بنا دیتا ہے، لیکن 2-4 گھنٹے کے بعد وہ کام سے تھکتا ہے، کھانا کھاتا ہے، نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس پر پانی مارتا ہے تاکہ وہ 4-5 گھنٹے میں مرجھا نہ جائے، فریش ہو جائے۔ تو میں بار بار کہنے کا مطلب یہی ہے، آپ کو سب کو یاد ہے، 10 میں سمجھتا ہوں 1 آدھ بھی ایسا ہوگا جو غفلت کی وجہ سے بھول گیا ہوگا۔ اس لیے بار بار کہتا ہوں، یاد رکھیے، دل کے کانوں سے سنیے، صرف ذی الحجہ کی بات نہیں کر رہا، صرف رمضان کی بات میں نہیں کر رہا، بلکہ 12 مہینے کا 29 تاریخ اسلامی جو ہوتی ہے، اس کا چاند دیکھنا ساری امت کے اوپر، عاقل بالغ مسلمانوں پر واجب ہے، واجب۔ نہ دیکھنے والا گناہگار ہے۔ یہ بحث تو گزر چکی ہے کہ فرض کفایہ بعض علماء کہتے ہیں اور بعض سنت مؤکدہ کہتے ہیں، میں اس کے لیے وقت نہیں لیتا۔ 29 کا چاند دیکھنا واجب ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، پروردگار اپنا کام کریں گے۔ عبادت کرنا آپ کا کام ہے، ثواب دینا اور منظور کرنا یہ خدا کا کام ہے۔ بارش ہے، ابر آلود ہے، اور اتنا دھندلالا ہے کہ نظر آ جائے گا ذرا بھی مولانا۔ آپ کیسے بول رہے ہیں چاند دیکھو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا، انا اول المسلمین۔ اے باری تعالی، میرا کام ہے تیرا حکم جب آ جاتا ہے منڈی خم کرنا، جھکا دینا، چونچرا نہیں کرنا۔ یہی ادا ابراہیم کی پسند آ گئی، خلیل اللہ بنا دیا اللہ نے۔ یہ میرے مولا، تو ہم کو کیا کرنا ہے بھائیو؟ ہم کو 29 کا چاند دیکھنا ہے، وہ بادلوں میں چھپ جائے، بڑی خوشی کے دن چالو ہو گئے، چھپ جائے تو بھی ہم کو اور ایک موقع ایک دن کا مل گیا، پوری تیاری کے ساتھ یہ عشر مبارکہ شروع کرنے کا۔ لیکن ہمارا کام ہے دیکھنا۔ پھر وہ دعا تو میں بارہا بول چکا ہوں، اللہم احلو علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ لما تحب وترضا عدد ما تحب وترضا۔ نہیں آتی دعا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیے۔ باری تعالیٰ، جو گزشتہ مہینہ گزر گیا، اقراری مجرم ہے، بڑے گناہ کیے، تو ہی معاف فرما اللہ، اور یہ شروع ہونے والے برکت والے مہینے میں زیادہ اطاعت اور عبادت کریں، تو ہی توفیق عطا فرما، معصیت سے اجتناب کی تو ہی طاقت عطا فرما میرے مولا، اور اس چاند کو باعث رحمت اور اس کے آنے والے عبادتوں کو ہمارے لیے خیر کا باعث اور آسانیاں ہمارے لیے پیدا فرما۔ یہ موٹی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر آپ کو میں بول رہا ہوں، مبارک دن، مبارک راتیں، اس کے علاوہ قربانی کی بڑی عبادت، اس کے علاوہ تکبیرات تشریق، اس کے علاوہ پھر 10ویں دن عید الاضحیٰ، اللہ اکبر۔ لیکن سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ قربانی اس کے بارگاہ میں صحیح ہو جائے، مقبول ہو جائے، منظور ہو جائے، تو وہی قانون، وہی آداب، وہی مسائل آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے بطور امانت کے،
یہ بطور شروعات کے آج ایک قانون میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو دل کے کانوں سے سنیے اور یہ بھی سن لیجیے قانون کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ قانون اسلام کے جاننے کا، عبادتوں کے قانون جاننے کا مرتبہ کیا ہے، اس کو بھی آپ سمجھ لیجیے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ شیخ سعدی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، 40 برس تک لفظ اللہ بھی نہیں بولا، ایسے ہی گزری، اور جب 40 برس میں اللہ بولنے کی توفیق ہو گئی تو پورے 40 برس اللہ بولتے رہے، اللہ سیکھتے رہے، اللہ بولتے رہے، 40 برس اللہ سیکھتے رہے۔ 80 سال کی عمر ہو گئی، پھر بچے ہوئے 80 سال 120 سال میں انتقال ہو گیا، اللہ لکھتے رہے، اللہ بولتے رہے، اللہ سمجھاتے رہے، اللہ سیکھتے رہے، اللہ سکھاتے رہ گئے، اس میں ان کی زندگی گزری۔ یا اللہ، وہ کہتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، بہت سے خوشبو مہکنے والے ہیں لیکن مشک عنبر کی طرح کوئی نہیں مہکتا۔ بہت سی خوشبو مہکنے والے ہیں لیکن مشک عنبر کی طرح کوئی نہیں مہکتا۔ بہت سے پرندے آسمان میں اڑنے والے ہیں لیکن بعض پرندے کی طرح کوئی آسمان میں نہیں اڑتا۔ بہت سے علم، بہت سے ایجوکیشن، بہت سے فیلڈ کی معلومات لوگوں کو عزت دینے والے ہیں لیکن عبادتوں کے، اللہ کے اطاعت کے، اللہ کی یاد کرنے کے قانون کا جو علم ہے، اس علم کے علاوہ دوسرا کوئی علم انسان کو افضل فضیلت نہیں دیتا، برتری نہیں دیتا، شان نہیں دیتا۔ یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے قانون جاننے کا۔ بس زیادہ نہیں بولتا، قانون بول کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ 10 دنوں کے لیے قربانی کرنا ہے اور قربانی کی فضیلتیں سن جائیں گی۔ قربانی کے لیے کون سے جانوروں کی چوائس اسلام کے اندر ہے، کیا قانون ہے؟ بکرا، بکری، مینڈھا، دمبا، بھیڑ، مینڈھا، مینڈی، دمبا، بھیڑ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان جانوروں کے نام باقاعدہ قانونی اعتبار سے اسلام نے طے فرمائے۔ ان کے علاوہ جتنے جانور ہیں وہ ایک کے پہلے آپ بجائے 10 کرو، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کوئی وحشی جانور کی کرے، کوئی ہرنوں کی کرے، کوئی نیل گائے کی کرے، کوئی 1000 مرغیاں ذبح کرے، کھلانے کا صدقہ اور خیرات کا ثواب ملے گا، قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو قربانی انہی جانوروں کی ہوگی، انہی جانوروں کی۔ یہ پہلا نمبر۔ اور دوسرا نمبر، ان کی عمر بال کرم کی میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ بکرا، بکری، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، مینڈھا، مینڈی، یہ جو جانور ہیں ان کی عمر 1 سال کی ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے 1 دن کا بھی کم نہیں چلے گا۔ موٹا ہو، بھاری ہو، وزن میں زیادہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن عمر اس کی 1 سال ہونا لازم ہے۔ ہاں، شریعت کا ایک دوسرا قانون ہے، بکرا بکری کے علاوہ بھیڑ، دمبا اور مینڈھا، یہ اگر فربادار، موٹے تازے 6 مہینے کے ہیں لیکن 1 برس میں چھوڑے جائے تو لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو 1.5 سال کا لگتا ہے، یہ تو 15 مہینے کا لگتا ہے، یہ اتنا موٹا تازہ ہے، پاسبل نہیں ہے یہ سال سے کم ہو۔ ارے سال سے زیادہ ہے، اتنا موٹا تازہ لہیم شہیم ہے۔ تو وہ مینڈھا بھی، وہ دمبا بھی، وہ بھیڑ بھی جائز ہے۔ لیکن بکرا اور بکری یاد رکھیے 1 دن بھی کم ہے، چاہے وہ 50 کلو کا ہے یا 100 کلو کا ہے،
اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، بھینس، بھینسا، گائے، یہ جو 3 جانور ہیں، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، تو ان کی عمریں برابر 2 برس ہونا لازم ہے۔ 2 برس سے کم 1 دن بھی نہیں چلے گا۔ نمبر 3، اونٹ اور اونٹنی، ان کی عمر 5 برس ہونا ضروری ہے، 1 دن بھی کم نہیں چلے گا، اس سے زیادہ نور علی نور اور بہتر ہے۔ بزرگوں، عزیزوں، سامعین کرام، میں نے آج ایک قانون قربانی کا بتا دیا ہے، جانوروں کی کوالٹی اور اقسام اور ان کی عمریں۔ اب وہ جانوروں کی کیا کیفیت ہوگی، سنگ کا، آنکھ کا، زبان کا، ناک کا، گلے کا، کانوں کا، منڈی کا، سامنے کے پیروں کا، پیچھے کے پیروں کا، دم کا، پیٹ کا، ان کے تھنوں کا، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ رفتہ رفتہ چھوٹا چھوٹا ہلکے ہلکے انداز میں آئے گی۔ آپ سے دعا بھی ہے کہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خلوص، استقامت اور دوام کے ساتھ حق بات، سچی بات، مستند بات، نفع والی بات، عمل والی بات میری زبان سے کہنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آنے والا ماہ مبارک ہمارے لیے برکتیں ایسی لے کر آئیں، ہمارا ملک اور سارا عالم یہ کرونا کے وائرس کے اندر گھرا ہوا ہے، خدا اس سے بھی محفوظ فرمائے اور ہم تماموں کو اس کی خوشیاں اور اس کی عبادتوں کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔